بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین گرامی، لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ معزز ناظرین گرامی، آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا مذہب اسلام میں خاندانی منصوبہ بندی جائز ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث نبوی میں کیا حکم ہے، اور آج کل جدید دنیا میں خاندانی منصوبہ بندی کے کون کون سے طریقے رائج ہیں۔ ناظرین گرامی، خاندانی منصوبہ بندی یا فیملی پلاننگ سے مراد ہے کہ خاندان کی وسعت اس کے وسائل تک محدود رکھنا، یعنی افراد کی تعداد اتنی ہونی چاہیے کہ خاندان کے وسائل ان کی ضروریات مروجہ معیار کے مطابق پوری کر سکیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اولاد کی پیدائش کا سلسلہ بالکل ہی منقطع کر دیا جائے۔ محترم ناظرین گرامی، نکاح شریعت اسلام کی نظر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور نکاح کے اہم اور بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد جائز طریقے سے اولاد کا حصول ہے۔ چنانچہ جس طرح اولاد کے حصول پر زور دیا گیا ہے، بالکل اسی طرح ہر ایسے کسی بھی عمل سے منع کیا گیا ہے جس سے اولاد کے حصول کا سلسلہ منقطع ہو جائے، چاہے وہ صورت ازل یعنی بیوی سے ملتے وقت مادہ منوریہ باہر خارج کرنے کی ہو، یا نسب بندی کی، مانع حمل ادویات کا استعمال ہو، یا خاندانی منصوبہ بندی کی تحریک، عورت سے پیدائش اولاد کی صلاحیت کو ختم کرنا ہو، یا حمل ٹھہر جانے کے بعد اسقاط حمل ہو۔ ہر صورت کو شریعت نے کسی عذر شرعی کے بغیر ممنوع قرار دیا ہے، جن میں سے بعض تو بالکل حرام ہیں، جبکہ بعض ناجائز اور بعض ناپسندیدہ ہیں۔ ناظرین گرامی، خاندانی منصوبہ بندی کی دو صورتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر قطع نسل ہے، یعنی کوئی ایسی صورت اختیار کرنا جس سے دائمی طور پر قوت تولید یا پیدائش اولاد کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے، جیسا کہ عورت اپنی نسب بندی کرا لے یا مرد خصی بن جائے۔ ایسا کرنا شرعاً بالکل ہی ناجائز اور حرام ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرنا پایا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ ناظرین، قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قطع نسل بچوں کی پیدائش کو روکنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے تھے، اور ہمارے ساتھ ہماری بیویاں نہیں ہوتی تھیں۔ چنانچہ ہم یعنی بعض صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم خصی نہ ہو جائیں؟ تو آپ نے ہمیں اس سے منع فرمایا، اور اس کے بعد ہمیں رخصت دے دی کہ ایک جوڑے کپڑے یعنی مہر کے بدلے ہم نکاح کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اے ایمان والو، حرام نہ کرو وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ سورہ المائدہ۔ محترم ناظرین گرامی، منصوبہ بندی کی دوسری صورت مانع حمل ہے۔ مانع حمل یعنی کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے عارضی طور پر حمل نہ ٹھہرے۔ کسی عذر کے بغیر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ کسی غرض فاسد کی وجہ سے مانع حمل طریقہ اختیار کرنا، مثلا رزق کی تنگی کے خوف سے کہ اگر زیادہ اولاد ہوئی تو ان کو کہاں سے کھلائیں گے، ان کا خرچہ کون برداشت کرے گا، یا اس وہم سے منصوبہ بندی کرنا کہ بچی پیدا ہوئی تو ناک کٹ جائے گی اور خاندان یا معاشرے میں آر کا باعث ہوگی، یا جیسے بعض لوگ شادی کے بعد اسی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اولاد کم ہو تاکہ ان کی آزاد زندگی میں مخل نہ ہو۔ یہ سب شریعت سے متصادم خیالات ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہوں، زیادہ بچے جننے والی ہوں، کیونکہ کل بروز قیامت میں دیگر امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت کے سبب فخر کروں گا۔ محترم ناظرین گرامی، ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن گزارتا ہے، نطفہ، پھر اسی قدر علقہ، پھر اسی قدر مضغہ، پھر اللہ فرشتہ بھیجتا ہے اور 4 چیزوں کا حکم ہوتا ہے: رزق، عمر، نیک بخت یا بدبخت۔ صحیح البخاری۔ محترم ناظرین گرامی، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے بچوں کی پیدائش سے
زچہ یا بچہ کی صحت پر اور بچوں کی دیکھ بھال پر منفی اثرات پڑیں گے۔ تو اس صورت میں ہر عورت کے لیے ضبط تولید کے مفید اصولوں کو اپنانا نہ صرف جائز بلکہ مناسب بھی ہے۔ اگر میاں بیوی کو کوئی عذر لاحق ہو، مثلا غیر مسلم ملک میں بچہ پیدا ہونے سے بچے کے اخلاق بگڑنے کا خوف ہو، یا دونوں دور دراز کے سفر پر ہوں اور حمل مشکلات کا سبب بن سکتا ہو، یا حمل کی وجہ سے پہلے بچے کو دودھ پلانا متاثر ہو رہا ہو کیونکہ دوسرے بچے کے حمل سے دودھ متاثر ہو جاتا ہے، یا عورت کی صحت یا بچوں کی تربیت پیش نظر ہو، تو اس طرح کے عذر کی وجہ سے ایسا کرنا بالکل جائز ہے، پھر اس میں کوئی کراہت نہیں۔ محترم ناظرین گرامی، ماں کے دودھ کا کوئی نعم البدل ہرگز نہیں ہوتا۔ اب جلدی آگے پیچھے بچے پیدا کرنے سے ایک تو ماں کی جسمانی صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے، دوسرے بچوں کو ان کا وہ شرعی حق نہیں ملتا جو قرآن مجید فرقان حمید نے ان کو دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 233۔ اس صورت میں ضبط ولادت کے مفید طریقوں کو اپنانا بالکل ناجائز نہیں ہے۔ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم عزل کرتے تھے، یہود کا خیال ہے کہ یہ چھوٹا زندہ درگور کرنا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں نے جھوٹ بولا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو پیدا کرنے کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قرآن اتر رہا تھا اور ہم عزل کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں منع نہیں کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس پر تبصرہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر بعض اہل علم نے عزل کی اجازت دی۔ مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عزل کے معاملہ میں آزاد عورت سے اجازت لی جائے اور لونڈی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ عزل جائز ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم عزل کرتے تھے اور قرآن مجید فرقان حمید نازل ہو رہا ہوتا۔ انہی سے صحیح مسلم میں ہے کہ ہم رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانہ میں عزل کیا کرتے تھے۔ بس یہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو منع نہیں فرمایا۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ آقا لونڈی سے عزل کر سکتا ہے، یوں ہی آزاد بیوی سے بھی عزل کر سکتا ہے، مگر اس کی اجازت سے۔ ناظرین گرامی، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔